दोस्तों, आप देख रहे हैं द शहर शो। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आपको पता है कि हम सरगोदा की अजीम हस्ती से आपकी मुलाकात कराते रहते हैं। तो आज हम फिर से एक अजीम हस्ती के साथ आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। सरगोदा के मशहूर शायर जनाब मुमताज़ आरिफ साहब से आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे। ये एक बहुत बड़े शायर हैं और ब्रॉडकास्टर का भी दर्जा हासिल करते हैं। चलें आज इनसे बातें करते हैं और आपकी भी कुछ बातें करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आप शायरी भी करते हैं, आप बहुत मशहूर शायर हैं। आपने बच्चों के बारे में भी कोई शायरी की है? हाँ, बच्चों के बारे में मैंने की है, ख़ास तौर पे उन बच्चों के बारे में जो तालीम हासिल नहीं कर सकते, लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि वो तालीम हासिल करें। इस हवाले से तांग वसेब की रुबीना फ़िरोज़ भट्टी साहिबा ने एक मरतबा इस बात का इजहार किया कि वो उन बच्चों के बारे में जो मज़दूरी करते हैं, जो लेबर करते हैं, लेकिन उनके अंदर पढ़ने की ख्वाहिश मौजूद है, लेकिन वो पढ़ नहीं सकते, तो उनके बारे में कुछ लिखें। तो वो एक बड़ी अच्छी नज़्म थी, लेकिन उसका एक मिसरा मुझे याद है, इलाही मैं भी पढ़ना चाहता। तो मैंने बच्चों के बारे में लिखा। तो आपने आज तक इतनी किताबें लिखी हैं, उनमें से कुछ किताबों के नाम अगर आपको याद हो। जी, मैं आपको बताए देता हूँ कि सबसे पहले मेरी एक उर्दू शायरी की किताब थी गहरे समुंदर। जी। उसके बाद फिर मेरा पंजाबी शेरी मजमूआ है चुप दी बुक्कल। फिर नज़मों की किताब जो है उसका नाम था सहरा में बर्फ़, बल्कि इसमें गज़लें भी शामिल थीं, सहरा में बर्फ़। और फिर एक मेरी खालिसतन नज़मों की किताब है चलो आंधी को रोके। इसके अलावा नस्र की किताबें हैं मिर्ज़ा शमसुल हसन शायरी और शख्सियत, और फिर प्रोफेसर डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम जो कि 150 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ़ हैं, उनकी इक़बालियात की जो किताबें थीं, मैंने उनका तनकीदी जायज़ा लिया और उस किताब का नाम रखा प्रोफेसर डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम की इक़बाल शनासी। और इसी तरह फिर हाल ही में मेरी एक किताब शाया हुई है, वो प्रोफेसर डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम की जो डॉक्टर वज़ीर आगा शनासी है, उसके हवाले से शाया हुई है हाल ही में। तो आपको क्या लगता है कि जो आपने किताबें लिखी हैं उनमें से आज तक की सारों से अच्छी किताब कौन सी है? देखें, कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि मेरी औलाद में से कौन सा बच्चा बहुत अच्छा है। बच्चे सारे ही अच्छे होते हैं। तो इसी तरह मेरी जो भी तख्लीक है वो मुझे प्यारी है, क्योंकि कोई भी शायर जो है वो जब भी कोई फ़न तख्लीक करता है तो अपना खूने जिगर उसमें उसको लगाना पड़ता है। रत जोगों का लहू जो है उसमें शामिल हो, तब जाकर कोई फ़न पारा तश्कील पाता है। तो अगर आप कुछ शेर अर्ज कर दें देखने वालों के लिए। हाँ, मैं अगर आप कहते हैं तो मैं कुछ शेर सुनाई देता हूँ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आप बच्चों के लिए सुनना चाहेंगे या बड़ों के लिए, क्योंकि मेरे पास तो बच्चों के लिए वही एक मिसरा जो मुझे याद था मैंने सुना दिया। लेकिन अल्लामा इकबाल के जो फरमुदात हैं, जो अल्लामा इकबाल के अफकार हैं, उनकी रोशनी में मैंने चंद अशार लिखे हैं कि खिरत के शहर में तदबीर ही तदबीर देखी है और दयारे इश्क में ताबीर ही ताबीर देखी है, और बदल जाती हैं तकदीरें तो कट जाती हैं जंजीरें, निगाहे फक्र में तासीर ही तासीर देखी है, और किसी भी मार्के में अक्ल को सोचों में गुम पाया और जुनून के हाथ में शमशीर ही शमशीर देखी है। और आपके लिए, आप जैसे नौजवानों के लिए 4 मिसरे हैं वतन के हवाले से कि फलक पे जब तक हैं चांद तारे रहेगा कायम वतन हमारा, इसी से रोशन है नाम अपना, इसी से जिंदा है फन हमारा, और हमारी नस नस में इसकी खुशबू रची हुई है, बसी हुई है, खुदा करे बस यूं ही महकता रहे हमेशा चमन हमारा।
اچھا، تو آپ کو ہم براڈ کاسٹنگ کا بھی آپ درجہ حاصل رکھتے ہیں، براڈ کاسٹنگ میں آپ کا استاد کون تھے؟ دیکھیں سچ تو یہ ہے کہ ریڈیو پاکستان سرگودھا 29 مئی 2005 کو یہاں پر قائم ہوا، اور اس وقت سے میں ریڈیو سے منسلک ہوں۔ اگرچہ براڈ کاسٹنگ کا تجربہ نہیں تھا، سٹیج کا تجربہ تھا، ادبی مجالس کا، مشاعروں کا اور مائک پہ بولنے کا ایک طویل عرصہ سے تجربہ تھا، سیاسی اجتماعات سے بھی خطاب کرتا رہا ہوں، تو وہ تجربہ جو ہے وہ ریڈیو کی کمپیئرنگ میں میرے کام آیا، اور یہاں پر ریڈیو پاکستان کے اولین اسٹیشن ڈائریکٹر سید ظفر اقبال رضوی جو اب اس جہان میں نہیں رہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور یہاں پر اس وقت سینئر پروڈیوسر تھے جناب خالد اقبال، جو کہ یہاں پر پھر بعد میں اسٹیشن ڈائریکٹر بھی رہے۔ تو انہوں نے ہمیں براڈ کاسٹنگ کے حوالے سے بہت کچھ بتایا۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ براڈ کاسٹنگ کیسے ہم نے سیکھی، تو خالد اقبال صاحب جیسے جو تجربہ کار لوگ تھے، ان کو دیکھ کر ہمیں براڈ کاسٹنگ میں کچھ آگے بڑھنے کا موقع ملا۔ تو آپ ریڈیو پاکستان کے بھی ایک ممبر ہیں، تو ریڈیو پاکستان کا جو سب سے اچھا شو آپ کو کون سا لگتا ہے؟ دیکھیں جی، پھر وہی بات کہ جیسے والدین کو اپنی ساری اولاد عزیز ہوتی ہے، تو میں نے ریڈیو پاکستان کا کوئی پروگرام ایسا نہیں ہے جو نہ کیا ہو۔ ریڈیو پاکستان کے سبھی پروگرام کیے ہیں، حتیٰ کہ بزم خواتین جو ہے وہ بھی کرنے کا مجھے اعزاز حاصل ہے۔ بچوں کے پروگرام کا میں کئی سال تک کمپیئر رہا ہوں، اور انکل عارف کے نام سے مجھے بچے جانتے ہیں، اور اس وقت جو بچے ہمارے پروگراموں میں بطور مہمان آیا کرتے تھے وہ اب جوان ہو چکے ہیں، وہ ایم اے کی کلاسوں تک پہنچ چکے ہیں، اور پھر پنجابی اردو دونوں قسم کے پروگرام کیے ہیں، علمی ادبی پروگراموں کے علاوہ جو خاص طور پر دینی حوالے سے پروگرام وہ میں نے بہت کیے ہیں، اور بہت سی بے شمار شخصیات کے میں نے انٹرویوز کیے ہیں، ان میں سیاسی شخصیات بھی ہیں، مذہبی، علمی، ادبی، سماجی، ہر قسم کی شخصیات کے میں نے انٹرویوز کیے ہیں اس ریڈیو پہ۔ میں نے ایک پروگرام جو کہ میری پہچان بن چکا ہے وہ ہے چراغ شب، یہ رات کو یہ پروگرام ہوا کرتا ہے، اور اس میں میں نے جس انداز سے سامعین سے گفتگو کی ہے، تو سامعین جو فیڈ بیک دیتے ہیں اس سے مجھے بڑا حوصلہ ملتا ہے، اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شاید میں کچھ اچھا کر رہا ہوں۔ اور چراغ شب کا ایک خاص جو انداز ہے میرا اپنا، اور اس میں جب پروگرام کا اختتام ہوتا ہے تو اجازت لینے سے پہلے جب میں یہ کہتا ہوں زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، اسی کے ساتھ اپنے میزبان ممتاز عارف کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ تو میرے سامعین جو بہت پسند کرتے ہیں چراغ شب کو، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری جان نکل جاتی ہے کہ ایک دم یہ پروگرام ختم ہو گیا۔ 1 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ پلک جھپکتے ہی پروگرام ختم ہو جاتا ہے۔ تو مجھے سب سے اچھا پروگرام جو ہے وہ چراغ شب لگتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو پنجابی پروگرام ہے مختلف ناموں سے مختلف ادوار میں وہ نشر ہوتا رہا ہے، آج کل اس کا نام دھرتی سونا ہے، یہ بھی کرتا ہوں۔ تو سبھی پروگرام اچھے لگتے ہیں۔ باقی آپ کوئی اور سوال ہے تو کر سکتے ہیں۔ اور سوال یہ ہے کہ آپ کوئی اور کتاب لکھ رہے ہیں ابھی جو آپ بچوں کے لیے لکھنا چاہیں گے؟ اگر آپ کو موقع ملے تو آپ کوئی اور کتاب لکھیں گے بچوں کے لیے؟ بچوں کے لیے میرا جی تو بڑا چاہتا ہے کہ بچوں کے لیے ادب تخلیق ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے بڑے لوگوں نے لکھا ہے، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بچوں کے لیے اتنا کچھ لکھا ہے کہ شاید اتنا اور اتنا بڑا کسی اور نے نہیں لکھا۔
تو صوفی غلام مصطفیٰ تبسم انہوں نے لکھا ہے ٹوٹ بٹوٹ نے کھیر پکائی. تو لکھنا میں چاہتا ہوں، لیکن کچھ ادبی کام ایسے ہیں جن میں اس قدر میں بزی ہوں، مصروف ہوں، کہ خواہش ہے کہ بچوں کے لیے کچھ لکھوں، اور وقت ملا تو انشاءاللہ بچوں کے لیے ضرور لکھوں گا. ہاں البتہ اتنا ضرور میں کہتا ہوں کہ ریڈیو پاکستان سرگودا سے بچوں کی کہانی جو ہے نا پنجابی زبان میں وہ نشر ہوا کرتی تھی، تو وہ میں نے بہت سی کہانیاں لکھی ہیں بچوں کے حوالے سے، اور خاص طور پر بچوں کی اخلاقی تربیت کے حوالے سے. وہ میری جو کہانیاں لکھی ہوئی ہیں میری اپنی ہی آواز میں، وہ قومی نشریاتی رابطے پر نشر ہوتی رہی. اس کے علاوہ بچوں کا پروگرام کئی سال تک میں نے کیا ہے، اس میں بچوں کی اخلاقی تربیت کے لیے اور ان کی ذہنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے بہت کچھ ہم نے کیا ہے، پوری کوشش کی. تو آپ دیکھنے والوں کو بھی کوئی میسیج یا پروگرام دینا چاہیں گے، میسیج کوئی؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ کر رہے ہیں اس پروگرام کے لیے، تو بچوں کے اندر بے پناہ صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ بچے کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ بچے ایسے ہیں سنگنگ کا شوق ہے، کچھ بچے ایسے ہیں کہ ان میں سپورٹس کی صلاحیت ہے، کچھ بچے جو ہیں وہ آپ کو محسوس ایسے ہوتا ہے کہ ہر وقت کھیلتے رہتے ہیں. لیکن آپ کو جج کرنا چاہیے کہ بچے کے اندر کون سی صلاحیت ہے اور یہ کس انداز سے پروان چڑھ سکتی ہے. تو کوشش کریں کہ بچوں کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتیں جو ہیں ان کو پہچاننے کی کوشش کریں اور بچوں کو ان کے صحیح ٹریک پر چڑھائیں. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی میں اور ویڈیوز لاؤں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا. شکریہ، اللہ حافظ.